لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے صحابہ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ گر چاند محمد ہیں تو تارے ہیں صحابہ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی
خدا کا ذکر کرتے تھے، نبی کی دید ہوتی تھی۔ حق حب علی کا ادا کرتے رہیں گے، صدیق کو عمر سے وفا کرتے رہیں گے۔ حق حب علی کا ادا کرتے رہیں گے، صدیق کو عمر سے وفا کرتے رہیں گے۔ اور در عثمان پہ پہرا تھا حسین اور حسن کا، حسنین کی سنت کو ادا کرتے رہیں گے۔ عزیزان محترم، اللہ کریم دی بارگاہ عالیہ دے اندر التماس ہے کہ رب ذوالجلال بندہ فقیر دی اور آپ سب دی جمعۃ المبارک دی اس نشست وچ حاضری قبول فرمائے۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت تمام انبیاء نو اللہ نے صاحب اور ساتھی عطا فرمائے۔ جس طرح حضور دا رتبہ انبیاء وچو بلند ہے، ایویں اصحاب رسول دا رتبہ تمام انبیاء دے اصحاب وچو بلند ہے۔ مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اے او پاک باز لوگ نے جنہ دی امثال اللہ نے تورات اور زبور وچ بھی بیان فرمائی ہیں اور انجیل اور قرآن وچ بھی بیان فرمائی ہیں۔ جویں حضور انبیاء وچ بلند نے، ایویں اصحاب رسول تمام انبیاء دے اصحاب وچ بلند نے۔ علماء لکھتے نے کہ 70 امتاں نے ٹوٹل، وڈیاں امتاں 70 نے، انہاں 17 وچوں اللہ نے مصطفیٰ دی امت نو رتبہ بلند عطا فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت مصطفیٰ اللہ نے تو انو ساریاں امتاں دا سردار بنایا ہے۔ خیر خیر تسی کہہ سکتے ہو، کسی مائنڈ وچ سوال پیدا ہو جائے کو خیر دا معنی سردار کیسے؟
توجہ ہوئی حضرات؟ تو عربی بڑی خوبصورت زبان ہے، میں اتنی زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن جتنی کو میں جاننا میرے نزدیک بہت اعلیٰ اور خوبصورت اور فصیح و بلیغ اظہار خیالات دا سب کو بہترین آلہ اس دنیا وچ عربی ہے، سیدۃ الالسنہ ہے، ساریاں زبانہ دی سردار ہے۔ جیسے لفظ خیر نو اگر سمجھنا ہوئے تو آپ اذان دا ایک جملہ ہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے خیر ہے۔ الصلاۃ خیر، یعنی جتنا اب سمجھنا، جتنا نیند تے نماز وچ فرق ہے، اس فرق نو بیان کرنا واسطے اللہ نے لفظ خیر دا استعمال فرمایا۔ الصلاۃ خیر من، یہ نہیں آکھیا الصلاۃ افضل، کہ نماز افضل ہے نیند سے، افضل نہیں کیا، اعلیٰ نہیں کیا، حالانکہ عربی دے لفظ نے اکبر نہیں کیا، یہ لفظ عربی موجود نہیں، لیکن اللہ فرمایا الصلاۃ خیر من النوم، یعنی نیند بھی اچھی ہے۔ عالم دین دا سونا بھی عبادت ہوتا ہے نا، جڑا عشاء دی نماز پڑھ کے ستا ہے اور فجر واسطے اٹھے ہے، وہ دی نیند بھی عبادت ہے۔ توجہ ہو گئی؟ نیند عبادت ہے، نیند اچھی ہے، لیکن فجر واسطے کھڑا ہونا الصلاۃ خیر من النوم، بھئی اے نیند نالوں بلند تر ہے، او دے نالوں فضیلت اچ بلند ہے۔ ہن جویں نیند تے نماز دی فضیلت نو لفظ خیر نے واضح کیتا، ایویں باقی امتاں چوں حضور دی امت دے بلند رتبے نو لفظ خیر نے واضح کیتا۔ کنتم خیر امہ، ساریاں امتاں ہی اچھیاں نے، پر تسی امتاں وچوں خیر والے ہو۔ جیسے میرے نبی نے فرمایا کہ عورتاں ساریاں ہی نیک اچھیاں عورتاں نے، لیکن فاطمہ خیر النساء، فاطمہ نساء وچوں عورتاں وچوں خیر والی ہے۔ عام عورتاں تے فاطمہ زہرا دی فضیلت وچ لفظ خیر نے فرق واضح کیتا، تو ایسے ہی دوجیاں امتاں اور حضور دی امت وچ لفظ خیر نے فرق واضح کیتا۔ اچھا سارے بندے ہی چنگے نے، جڑا بندہ قرآن پڑھے وہ خیر والا ہے، وہ اچھا ہے، لیکن فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جڑا قرآن پڑھتا ہے وہ اچھا ہے، عبادت کر رہا ہے، لیکن جڑا آپ بھی پڑھتا ہے تے دوجیاں نے بھی پڑھاندا ہے، وہ خیر والا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو پڑھنے اور پڑھانے والیاں وچ جس لفظ نے تفریق کر کے رتبے دی بلندی ظاہر کی تھی، وہ لفظ خیر ہے۔ آپ نو سمجھ آ گئی خیر؟ پھر فرمایا کنتم خیر امہ، اے میرے نبی دے امتیو تسی خیر امت ہو، دوجیاں امتائیں چو تسی رتبے چ بلند ہو۔ میں جدو یہ آیت پڑھنا نا تے میں تو ان کے میں سمجھاواں، میرا دل حضور دی محبت نال بھر جاندہ ہے، اگے ہی ہے لیکن پھر زیادہ بھر جاندہ ہے، اور وہ میرے رگو ریشے دے اندر حضور دی محبت تاری ہو جاندی ہے کہ یا رسول اللہ اگر اسی اپنے عملہ تے جاتی ماریے تے ساڑھا کم خیر والا کوئی نہیں، کم ساڑھے سارے شر والے نے، ساڑھے کم سارے شریراں والے نے، کیڑا جرم ہے جڑا اسی نہیں کردے؟ امت مصطفیٰ ہون دے ناتے نال کیڑا جرم ہے جڑا امت وچ نہیں پایا جاتا؟ ہر چیز وچ ملاوٹ، ہر چیز وچ فراڈ، ہر چیز وچ دھوکا، جو جنوں جتھوں جدا جنہ مال مل جائے وہ کھا جائے، چوری عام، ڈکیتی عام، اور جن کو جو چیز ہے وہ ذخیرہ اندوزی کر کے مہنگائی نو دن بدن ودھائی جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نو اللہ سلامت رکھے، دعا کریا کرو، کیونکہ اگلے ساری زندگی سن میں یہ نہ پتا بانڈا ایڈی قیمتی شے ہوتا ہے،
جی کو سمجھ آئیے کوئی نہ گل اللہ خان صاحب نو سلامت رکھے اور مزید پاکستان دے حکمران کو آندے 5 سال بھی منتخب ہون تاکہ تبدیلی والوں دے ہوش چنگی طرح ٹھکانے آؤ. کافی بندیاں دی صحت صحیح ہو گئی ہے راتی بندے باہن ہی نہ دیندے گرم آنڈے تسی ویندے ہی رہندے ہونے ہو گلیاں بازاراں کدی کھڑک سنیا ہے سکھ نال سنتے ہیں بندے کدی تسی گلی سنیا گرم آنڈے سنیا نہیں کدی میں تو نہیں ہوں کدی سنیا نہیں تو باہن ہی نہ دیندے یا بیٹھے ہیں تو گرم آنڈے لے لو گرم آنڈے لے لو وہ نکاری انہاں دا چھڈیا ان کو مائی دا لال آواز دے کے وکھائے تماشا بنایا سی بڑا اچھا کیتا نے راتی سون نہ دیندے گرم آنڈے اللہ عمران خان صاحب دا بھلا کرے حکمرانی دا پتہ تو لگا ہے نا یہ سن سون نہ دیندے نہ علاج ہی اجیا کیتا ہے کوئی مائی دا لال انڈے دی آواز لین لگیا بھی سوچے دا بھئی مہنگا ڈیر سارا ہے نہ لے لوں بڑی سادی نہیں گل ہے چینی مہنگی ہوگی تو تسی تھوڑا کھاؤ گھی مہنگا ہو گیا تو صحت واسطے نہیں چنگا ہوندا تسی تھوڑا کھا لو تو ان کسے نہیں دسیا بھی یہ کولسٹرول پیدا کرتا ہے گھی نیرا ٹرائیگلسرائیڈ نہ کھاؤ آپ پہ سستا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ساڑھے حکمرانہ سلامت رکھے پھر بھی دعا ہی دے دے میں ان جی میں رہے نا تے انتے بندے کیوں لاندے نا روٹی تے پھر بندے آن کیوں والے ڈبے تے روٹی لانی کرنی تو سی وین دے رہا ڈبا رکھ کے نا کوڑ تے روٹی ہو دے نا لال آگے کھانی نے وہ کھولے آجے نا بس ڈبا ویخ لو ہاں جی بادشاہیاں نہ مڑ وہ میں پڑھیا کسی جگہ سے ان تے بڑا عرصہ ہو گیا نہیں دیکھیا کہ فرانس سے انقلاب آیا تو غریباں جلوس کڈیا تے ملکہ فرانس پوچھیا اپنے نوکر تو کہ یہ غریب کیوں جلوس کڈ رہے ہیں اس نوکر ڈردے ڈردے دسیا بھائی جی یہ آندے نے روٹی بڑی مہنگی ہو گئی ہے اسے کہہ رہے ہیں ایڈی کیڑی گل ہے بریڈ کھا لیں روٹی مہنگی ہے تے بریڈ کھا لیں اس بیچاری نے کوئی نہ پتا روٹی سستی ہوندی ہے بریڈ مہنگا ہوندا ہے اسے کہا چلو جو مہنگی ہو گئی ہے نہیں لبدی تے بریڈ کھا لیں اس بیچاری نے کوئی نہ پتا جنہاں روٹی نہیں لبدی وہ بریڈ کتھوں کھان وہ گل ہے ساڈے حکمران اپنے کتیاں لنگر پا رہے ہوندے نے تسی جان دے ہی ہونے ہو میڈیا تے آؤں ہے کہ جی خان صاحب کتے کھانا کھوا رہے ہیں انہوں نے کی پتا ہوئے کہ غریب مہنگائی کتنا پیسہ گئے یقین کرو میں اپنی 42 سالہ زندگی کسے دور بھی اتنا روڑا بندیاں پیندیاں نہیں ویکھیا جتنا مہنگائی تو غریب ہون تنگ لے ہر چیز مہنگی اور اتنی مہنگی ہے کہ ہوش ربا مہنگائی اللہ کریم غریباں تے کرم فرمائے کوئی خان صاحب دا بلی ہوئے تے انہاں تک کے گل پڑھاؤ کہ میاں جی خان صاحب جن دل ہے حکومت دیو تے جن دل ہے وزارتاں دیو اسا نیڑے بھی نہیں ہوندے آکو کھان پین والیاں شیاں سستیاں رکھو غریب روٹی کھاندے رہا دال تے کنک سستی ران دیو دوجی ہر شے تواڈی ہے جاندی ہے قابو کرو دال روٹی سستی ران دیو غریب کھا لین بس اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ویسے کہنا کہ ریاست مدینہ بنانی ہے بڑا آسان ہے لیکن حضرت عمر فاروق کھانا کھا رہے سن کھانے میں گھی بھی موجود تھی کھانے میں گھی موجود سی ایک بدو آیا تھی وہ نال آپ دے بے کے کھانا کھان لگ پیا وہ آیا تھے آپ نے فرمایا آجا بیٹھ کے کھا لا وہ گھی زیادہ کھاوے بدو روٹی گھٹ کھائے گھی زیادہ کھائے تو آپ حیران ہو کے تو پوچھ دینے کہ یہ بھئی گھی زیادہ کھا رہے ہیں روٹی کم کھانا ہے تو گھی کدی نہیں کھایا اس رکھے جی لبے تے کھاواں باہر گھی نہیں مل رہا تو حضرت عمر فاروق نے
فرمایا کہ جنی دیر تک گھی سستا نہ ہویا اور ساری عوام تک نہ پہنچیا میں گھی نہیں کھانا. انہیں گھی کھانا ترک کر دیتا. خشکی دی وجہ تو پیٹ چو آواز آوے تے آپ انگل رکھ کے فرمان اپنے پیٹ تے کہ جنی دیر تے غریباں گھی نہ کھایا میں تینوں گھی نہیں دینا. یہ آکھن سوکھا ہے ویسی ریاست مدینہ بنائیے لیکن ریاست مدینہ نو عملی طور تے بنا کے وکھانا ایڈا آسان نہیں. خیر آئیے ساڑھے عمل بڑے عجیب نے ولیکن اللہ پھر فرماتا ہے کنتم خیر امہ تسی خیر امت ہو. آیا یا اللہ انہاں دے عمل تے بڑے غلط نے پھر کیوں خیر امت نے. جڑا بندہ سمجھے او بھائیو جواب وے کہ اللہ نے تو آنو خیر امت امتاں دی سرداری تو اڈیاں عملان ویک کے نہیں دیتی اپنے محبوب دی نسبت ویک کے دیتی ہوئی ہے. تڑی نسبت رسول اللہ نالے اس نسبت نے تو انو امتاں دا سردار بنا رکھا ہے. ساریاں امتائیں چو سب تو بہترین امت حضور دی امت. امتائیں چو چڑھ کے اللہ نے اس امت نو حضور واسطے چنیا. میرے نبی فرما دیں انا حصکم من الانبیاء میں انبیاء میں سے تمہارا حصہ ہوں. وانتم حصی من الامم اور تم امتوں میں سے میرے حصے کے ہو. تسی اس تقسیم تے توجہ نہیں کیتی ورنہ تو لطف ہوگا. آسی جٹ بکھرے ہوئیے تے براما میں پھر مجھا منی دیا نے تو آندے نو فلانی ماج میرے حصے چے تے فلانی ماج میرے حصے چے فلانی زمین میرے حصے سے فلانی زمین میرے حصے سے وہ پھر اپنا اپنا حصہ کر دے حصہ کر دینے. ہاں جی اللہ اکبر. وہ پھر جڑی شاہ حصے آ جاؤ پیاری لگ دی بھئی یہ میرے حصے آئی. میرے نبی پاک سرکار فرماتے ہیں کہ 70 امتائیں چوں تسی میرے حصے آئے ہو. انتم حزی من الامم تسی امتائیں چوں میرے حصے ہو میں نبیاں چوں تواڈے حصے دا. میرے رب دی کتنی کرم نوازی ہے کہ اللہ سانو اپنے محبوب دے کھاتے پا چھڑے ہیں. اسی دے حضور دے کھاتے پہ گئے ہیں بھائی. کھاتے رسول اللہ دیا سائیاں دی کرم نوازی نالے انشاءاللہ کم بھی بن جائے گا. تو ایک کرم نوازی نا سرکار دی ایسی حضور دے اسے آئے ہیں. اللہ اکبر. کیا تقسیم ہے کیا کرم نوازی ہے اس تقسیم کہ خالق اکبر نے سانو محبوب دے حصے پا چھڑے. ساریاں امتائیں تو سردار بنا کے چن کے اللہ نے سانو حضور واسطے چنیا. اسی حضور دے حصے آئے. اسی پھر ساریاں امتائیں چو بہترین ہو گئے اور امتائیں چو اسی فضیلت والے ہو گئے برکت والے ہو گئے. پھر امت وچوں میرے اللہ نے ساری کروڑا امت حضور دی کروڑا ارباں دی تعداد ہوئے گی. عالم ارواح اللہ نے انہاں چوں نبی دے صحابہ نو چنیا امت وچ. ساری امت چوں پھر صحابہ چنے اور انہاں رسول اللہ دی سعادت دیدار تو سرفراز فرمایا. انہاں مصطفیٰ کریم دے چہرہ انور دا دیدار پایا. انہاں حضور نو تکیا سا صرف گلاں سنیاں انہاں تکیا. پھر 1.25 لاکھ صحابہ معروف تعداد ہے معین نہیں ہے. انہاں نو اللہ پاک نے دوجی امت چو بلند کیتا اور چن لیا. میرے نبی پاک سرکار فرما دیں اللہ نے سارے زمانے دیاں
بندیاں دے دلاں نو چاتی ماری، انہاں نے ویکھیا جڑے دل ساریاں تو بہترین تے صاف پائے، انہاں نو مصطفیٰ کریم سرکار دی شرف صحابیت واسطے اللہ نے چنیا۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ اختصاص الہی ہے، میرے رب نے چن لیا۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ وچ پھر دو طبقات نے، ایک او جنہ فتح مکہ تو پہلے ایمان لے آندا اور خرچ کیتا، من انفق من قبل الفتح وقاتل، جنہ فتح مکہ تو پہلے ایمان لے آندا، جہاد کیتا اور حضور دی نصرت کیتی، اور جنہ فتح مکہ تو بعد پڑیا، پھر دو طبقات نے، انہاں دی رتبے اور شان وچ فرق ہے۔ پھر انصار اور مہاجرین نے، پھر مہاجرین دا رتبہ انصار تو بلند ہے، پھر انہاں وچ پھر درجے نے، جنہ 1400 صحابہ نے صلح حدیبیہ دے موقع تے رسول اللہ دی بیعت کی تھی، پھر وہ بلند نے۔ پھر انہاں 1400 جنہیں جنگ بدر شریک ہوئے، وہ 313 بلند نے۔ پھر 313 جنہاں نو نام لے کے حضور نے جنت دی بشارت عطا کی تھی، 10 مبشرین، پھر وہ بلند نے۔ پھر 10 حضور فرماتے ہیں فاختار علی منہم 4، پھر اللہ نے میرے لیے ان 10 میں سے 4 کو چنا ہے۔ 10 پھر اللہ نے 4 اتاں چنے نے، میں تے تسی نہیں چنے، اسی تے منن والے ہاں، چنے اللہ نے۔ میں نہیں کہہ رہا، حضور فرماتے ہیں فاختار علی، میرے لیے اللہ نے ان کو چنا ہے، اختیار کیا ہے، پسند کیا ہے، اور اب 4 کو میرے لیے منتخب کیا ہے، چنا ہے۔ بھائی اسی چنے نہیں، مننے نے، یہ بھی فرق ہے، اسی چنے نہیں، اسی مننے ہیں، چنے اللہ نے اور اللہ دے حبیب نے۔ الحمدللہ رب العالمین، جن نے اس چناؤ نو تسلیم کر لیا، من لیا، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر، جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر، قبر دیاں دیواراں 4 سمتاں 4، 2 دیواراں چھوٹیاں تے 2 بڑیاں، ایک قبر دیاں 4 کنداں نے، قبر دیاں کنداں 4 نے تے نبی دے یار 4 نے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں جمع پاسو نور آوے گا، نبی دیاں 4 یاراں دا نوکر رویں۔ بریلی والے فرماتے ہیں جنا جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے چلے، جو اپنے سینے میں، جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی، اندھیری رات سنی تھی
چراغ لے کے چلے. اللہ اکبر. اندھیری رات سنی تھی، چراغ لے کے چلے. پھر اللہ نے 4 چنے نے. چار جنہوں نے مسیح نے نا حق 4 یار، وہ اے ہے لفظ اے حق 4 یار دا حدیث وچ آ گیا ہے. حضور فرما دے نے یہ 4 اللہ نے چنے نے. پھر تقسیم بڑی پیاری ہے. 4 وچوں 2 کولو حضور نے بیٹیاں دے رشتے لے نے، 2 نو حضور نے دھیاں دے رشتے عطا فرمائے نے. 2 نو حضور نے بیٹیاں دے رشتے عطا فرمائے نے تے 2 کولو رسول اللہ نے رشتے لے نے. جنہ کولو لے نے ابو بکر و عمر، انہاں نو اسی سدنیاں شیخین. جنہاں نو عطا فرمائے نے انہاں نو اسی سدنیاں ختنین. آپ دی توجہ ہو گئی؟ جنہاں کولو لے نے جنہاں نو دتے نے انہاں وچ پھر رتبہ ہے. جنہاں کولو رسول اللہ نے رشتے لے نے انہاں دا رتبہ انہاں نالوں بلند ہے جنہاں نو حضور نے رشتے دتے نے. توجہ ہوگی حضرات؟ یاد رکھیے اور سمجھیے اور بات ذہن چ بٹھائیے. پھر جڑے شیخین نے انہاں چ پھر رتبہ ہے. میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا، داتا علی حجویری نے اس کا مفہوم بیان کیتا اپنی کتاب کشف المحجوب وچ. آپ فرماتے ہیں صدیق اکبر افضل ہما خلائق است از پس انبیاء، کہ اس کائنات وچ نبیاں تو بعد سب تو زیادہ رتبہ اللہ نے جس بندے نو عطا فرمایا ہے، اس دا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بھائی آپ کی بات سہنے وچ بیٹھ جائے، یہ عقیدہ اہل سنہ ہے. اے عزیزان محترم، اے او صحابی ہے جنہی صحابیت قرآن چو ثابت ہے. نص قرآنی نال جس صحابی دی صحابیت ثابت ہے وہ دا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے عزیزان دی وقار، میرے اللہ نے ابو بکر دی صحابیت قرآن نازل کیتا اور فرمایا اذا خرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اجے 10 منٹ ٹائم ہے، ٹائم 10 منٹ ہے. ذرا ایک گل عرض کرنا چاہنا، اس کو ذرا سماعت کر لینا. جدو ہجرت دی رات ہے اے میٹھیاں ہو جڑے سارے بیٹھے ہو سن لو، تسی مڑ یاد رکھیا کرو گلاں. اج اسی کدے جانا ہوئے نا تے پھر بندہ دیر سویر ہو جاندی ہے، لیٹ ہو جائے گا. پھر مرید ساڈے جڑے نا او اپڑن تو پہلا 50 فون کر چھڑ دے. کتھے رہ گئے ہو تے کی کردے پے ہو تے کیوں اتنا لیٹ ہوئے ہو؟ توجہ ہے؟ پھر کچھ دی محبت ہوندی ہے تو کچھ بیچارے تنگ ہوندے پہ ہوندے نے. انتظار ڈاڈا بھی بڑا ہوندا ہے. الانتظار اشد من القتل، بڑا ڈاڈا ہوندا ہے انتظار کرنا. وہ پھر شدے بیچارے کھلوتے فون تے فون کیتی ہوندے باہر بھی جاؤ اسی کھلو کھلو کے تھکے پئے ہیں. ساڈے پھول بے پہ ہوندے نے اگاں پڑھو بھی. توجہ ہے نا؟ انہاں بندیاں واسطے مسئلہ ہے ذرا ادھے جو مسئلہ کشید کیتا ہے جو کڈیا ہے انہوں سمجھنا. اے سمجھ لینا جڑے آندے ہو بھئی اینا چیر ہو گیا سانو ڈیک دیاں تے تسی مڑ کدے لگے پھرے ہو. انہاں نے سمجھا رہے ہیں. میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا علی جی مولا فرمایا میرے بستر تے سو جا. میرے حضور گھروں باہر نکلے
اپنے کروں. مولا علی نے اپنے بستر تے سلا کے میرے نبی باہر تشریف لائے تو اگے کافر ننگیاں تلواراں لے کے تے گھیرا ڈال کے کھلوتے سن. تو میرے نبی نو اللہ نے فرمایا سونیا سورت یاسین دی حضور تلاوت پہ کر دیں تے اللہ فرمایا سونے ایک مٹھی بھر لو اور انہاں کافراں وال پھینک دیو. میرے نبی پاک سرکار نے مٹھی ہاتھ حضور دا دست مبارک حضور دا مٹھی حضور دی تے ریت مکے دی سرزمین دی خاک سرزمین مکہ دی میرے حضور نے پھڑیے انہاں کافراں وال پھینکیے. اللہ فرمانے نے وما رمیتا اذ رمیت ولکن اللہ رما. سونیا مٹھی تیری ہے پر کملی والے نہ بے ایماناں نو ماریا تیرے رب نے ہے. حضور دے مارنے نو اللہ نے اپنی طرف منسوب فرمایا. آپ دی سمجھ بات پہنچے. میرے حضور سرکار باہر تشریف لائے. حضور سرکار تلاوت سورہ یاسین کر رہے ہیں. حفیظ جلندری فرماتے ہیں وہ ڈراتا ہوا وحدت کا تم برتا ہوا نکلا تلاوتی سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا. میرے حضور سورہ یاسین دی تلاوت لباتے انج مٹھی پھینکیے او جڑے بڑے بڑے موٹیاں اکھاں والے ہیں انہاں نوں حضور دس نہیں رہے. انہاں نوں حضور نظر نہیں آ رہے. جڑے مارن آئے سن او مارن والے کھلوتے رہ گئے تے اللہ دا وعدہ پورا ہو گیا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. لوگ ارادہ کرتے ہیں بھائی بھوک مار کے دیوا بجھا چھڑیے. خالق کی کائنات فرماندا ہے جس دیوے نو میں باڑاں سارے جہان دے 2 نمبر پیر رل کے بھی ان بھوکاں پہ مارن تے نہیں بجھدا. بندیو اللہ دے ڈریا نہ کرو. اللہ تو ڈریا کرو. سانو بھوکاں تو بڑا ڈر ہوندا ہے. شاہ جی سان لگدا ہے کسے سان کچھ کر چھڑیا ہے کسے سان کچھ پا چھڑیا ہے سان جی نا بڑا پرابلم بنیا کھلوتا ہے. اللہ باڑیا کنیکشن اپنے رب نال مضبوط کر. اپنے اللہ نال کنیکشن بحال کر. جنی دیر تائیں میں تسی دسو تسی عالم فاضل تسی مفتی ملا نو پر کچھ عقل تے رکھ دے ہو. اللہ چاہے میں ڈیوا نہیں بجھن دینا تے بندیاں دیاں پھوکاں نال بجھدا ہے. تسی یہ ڈیرا بنو میں نہیں بندا. سیانے بنو تسی دسو انج ہو سکتا ہے اللہ نالوں بھی کوئی طاقتور ہے. پریشان پھر نہ ہویا کرو. اثر جادو دا ہو جاندا ہے تے جڑی کوئی مسئلہ جادو کرن والے کر لین. جے کوئی ایڈا ویلا ہے بھئی دوجیاں تے جادو کرن دا اودے کول ٹائم ہے تو کر لے. تسی با وضو رہیا کرو اثر جادو دا نہیں ہوے گا. تسی نماز پڑھیا کرو نہیں ہوے گا. کسے اللہ والے کول اٹھن بان رکھیا کرو. کسے عالم دین کول بین اٹھن رکھیا کرو. جادو والیاں دی کناں دے اوتے دھر چھڑیا کرو. اسی کوئی ایڈے کمزور ہاں. ساڈا مدینے والے نال تعلق ہے انشاءاللہ. اللہ دے حبیب دی نوکری کیتی ساڈے تے جادو کیویں چل جانا ہے. لو پھر تے بڑا سادہ کام ہو گیا. پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. سید مہر علی شاہ صاحب سرکار بسترے تے بیمار سن لیٹے تو بڑے علیل ہو گئے. اے اللہ والے ہوندے نے. کسی نے کان وچ کیا حضرت سنیا ہے فلاں بندے نے تواڈے تے جادو کیتا ہے.
تے آپ بستر تے لیٹے سن، فوراً اٹھ کے بہ گئے، انج لگن لگ پیا جی بیماری ہے ہی کوئی نہ. آپ فرماندے نے میں سمجھیا سی بیماری ہے، میں تے تاں لیٹیا سا اللہ دی طرف بیماری ہے، جادو ہے، لو ہے مکا پیا. آپ بالکل اٹھ کے بہ کے دیکھے ہے ہی کوئی نہیں. اللہ والے جادو نے توڑ دیندے ہوندے نے. آپ فرماندے نے میں سمجھیا سی اللہ دی طرف بیماری آئی ہے، جادو تے پراں جائے، ساڈا جادو نال کی لین دے، ساڈے تے جادو کیویں اثر کرنا ہے بھائیا نا. اللہ فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. کافر جتنا مرضی ٹل لا لین، واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور دے اتمام دا ارادہ فرما لیا ہے. حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ درویش کامل فرما دینے تیری اور سمجھ دے اولا یا اللہ تیرے ہی اولا ہے ساتھ، تیری ذات دے ہی اولا ہے، تیری رحمت دے ہی اولا ہے. دنیا والے دور لالین فرما دینے تیری آٹ پناہ خدایا تے اور نہیں کچھ سجدہ جس دیوے نو آپ دوبالے تے او دیوا نہیں بجدا. بھلے آدمی اس دیوے نو میرا رب جلائے، اس نو کون پھوک مار کے بجھا سکتا ہے؟ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. آپ دی سمجھ جواب آ رہی؟ میرے نبی پاک سرکار نکلے، وقت ختم ہو گیا ورنہ بات تھوڑی طویل کر دے، انشاءاللہ اگلے جمعے دے طویل کر لیں گے. ذرا غور کر لینا، جیڑے بیلی آندے نے وہ جی اڈی کدے پہ آئے تھے اپنے نہیں، انہاں واسطے توجہ ہے، غور دی ضرورت ہے. عزیزہ ندی وقار میرے نبی پاک سرکار علی پاک نو گھر سلا کے ابو بکر صدیق دے دروازے تے آئے نے. سرکار نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ابو بکر نے اویں دروازہ کھولے آئے. حضور فرماندے نے ابو بکر انج لگدا ہے جویں دروازے تے کھلوتا سائیں. عرض کردے نے سونیا جدوں دا تساں فرمایا میں ہجرت کرنی ہے، میں ہر ویلے دروازے تے اڈیک دا رہنا، پتہ نہیں کس ویلے یار آ جائے. سوڑیاں اساں پیشاں گئے سن تے 5 منٹ دا انتظار طویل ہو جاتا ہے نا. صدیق اکبر عرض کہتے ہیں سوڑیاں اساں تے پیشاں گئے ہی نہیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ جس ویلے نہ سنیا ہے کہ آپ ہجرت کرنی ہے، میں دروازے تے کھلوتا کھلی رکھیے، میں نینا والی باری اڈیک سانو مدنی دی کھلی رکھیے، میں نینا والی باری اڈیک سانو مدنی دی کدوں آوے گی، سونے دی سواری اڈیک سانو مدنی دی کدوں آوے گی. سونے آسی تے اٹھو دی اڈیک دے پائیاں. بھائی جی جو جو آپ دی خدمت پیش کیتا ہے نا، انہوں سجنوں یاد رکھیا جائے، چونکہ صدیق اکبر سرکار دے وصال دے ایام نے تو اس پھر ساڈا عقیدہ سنیاں دا کہ جنہ بزرگاں دا بھی مہینہ آوے اسی پھر انہاں دا تذکرہ کرنے ہیں.
تاکہ انہوں دی یاد ہو جائے اور ان کا کردار ساڈے ذہن دوبارہ پھر تازہ ہو جائے اور اسی اپنی زندگی نو انہوں دی زندگی دے مطابق ڈھال سکیے. تو ہاں ایک بندے نے پوچھا ہے کہ میں نے منت مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹی عطا فرمائے تو میں نماز تہجد پڑھا کروں گا. اب بیٹی 4 سال کی ہو گئی ہے، اگر کسی دن تہجد کی نماز نہ پڑھوں تو بیٹی بیمار ہو جاتی ہے. یہ تصور درست نہیں ہے کہ میں نماز تہجد نہ پڑھوں تو بیٹی بیمار ہوتی ہے. یہ تصور درست نہیں ہے، کیونکہ ایک تو نماز تہجد ہم پر فرض نہیں ہے، یہ رسول اللہ پر فرض ہے، ہم پر فرض نہیں ہے. جو چیز ہم پر فرض نہیں ہے اس کی وجہ سے ہم پر. اور یہ ایک اور چیز بھی ہے، تہجد میں نہیں پڑھتا تو عذاب میرے بیٹے کو کیوں آئے؟ جی اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالا جاتا، غلطی جس کی ہے سزا بھی اس کو ملے گی. تو یہ اعتقاد درست نہیں ہے کہ میں نماز نہ پڑھوں تو میری بیٹی بیمار ہوتی ہے. آپ نماز پڑھا کریں، اگر کسی دن رہ جائے تو اگلے دن پھر پڑھ لیا کریں، ڈبل پڑھ لیا کریں. ویسے نوافل کی قضا نہیں ہوتی لیکن آپ پھر پڑھ لیں، نفل ہیں جتنے زیادہ پڑھیں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ ذرا سیٹسفیکشن رہے گی کہ میں نے بھائی پڑھ دیے کل والے بھی. تو یہ اعتقاد درست نہیں ہے. بیٹی ویسے اتفاقاً بیمار ہو جاتی ہوگی تو اس کے لیے دعا خیر کیا کریں اور آپ اپنے نوافل پڑھا کریں. وما علینا الا البلاغ.